اس بات پہ تقریباً پوری امت کا اجماع ہے کہ لڑکی والوں سے جو جہیز مانگا جاتا ہے یا خوشی سے دینے کے نام پہ جہیز لیا جاتا ہے، شادی کے دن کا کھانا اور منگنی کا کھانا جو لڑکی کے والدین سے لیا جاتا ہے، اور جس شادی میں جہیز اور ہنڈے کی رقم یا جوڑے کی رقم اور فضول رسومات ہوتی ہیں، اور ولیمہ سنت ہے، لیکن اس ولیمے کو غیر مسلموں کے طریقے پر دھوم دھام سے اسراف اور تبذیر کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسی تقریبات کا ناجائز ہونے پر تو سب کو اتفاق ہے۔ لیکن جو سولوشن قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسی دعوتوں کا نہ تو اس میں شرکت کی جائے، نہ ان کا دعوت نامہ قبول کیا جائے، اس پر یہ چونکہ بہت موٹی گولی ہے، آسانی سے نہیں اترتی، تو اس پر کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا غیر شرعی دعوتوں کو ریجیکٹ کرنے کا فقہا اور محدثین نے کوئی حکم دیا ہے؟ تو اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے قرآن اور حدیث سے ایسی دعوتوں کے بائیکاٹ کے تمام پروف پیش کیے تھے۔ آج فقہا اور محدثین کی آراء کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بات پیش کرتے ہیں۔ پہلے بات عرض کر دوں کہ یہ چونکہ صرف 10 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں اتنا وقت بالکل نہیں ہوتا کہ ہمیں تمام حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن یہ جو کتاب ہے نکاح یا وواہ، اگر آپ صرف ہمیں ایک واٹس اپ کر دیں تو ہم اس کا واٹس اپ آپ کے پاس PDF ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یہ ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ویب سائٹ پر یوٹیوب چینل پر یہ تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، اور یوٹیوب پر خاص طور پر دیکھیے اجماع IJMA اجماع سیریز، جس میں تقریباً ہندوستان کے 20 اہم علماء، تمام مکاتب فکر کے اہم علماء کے جو فتوے ہیں بالخصوص غیر شرعی دعوتوں میں شرکت کے تعلق سے، جیسے منگنی، جیسے شادی کے دن کا کھانا، جیسے جمعگیاں وغیرہ، جو لڑکی کے والدین کے خرچ پر لوٹے جاتے ہیں۔ لوٹنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوری، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ رسم کے نام پر، خوشی سے دینے کے نام پر، لڑکی والوں کا اصرار تھا نام پر، ان تمام ایکسکیوزز کے پیچھے جو ایک سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ان دعوتوں میں اگر کوئی خیر کا پہلو ہوتا تو شاید کوئی گنجائش تھی بات کرنے کی، لیکن یہ تمام کی تمام ہیں فتنہ، یہ تمام کی تمام ہیں فضول خرچی، دکھاوا، لالچ، اور اس میں ایک نہیں دوستو، غربت اور افلاس میں ڈھکیلنے والی چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ لڑکی کے بھائی، لڑکی کے والدین پورے تباہ ہوتے ہیں، تو ان بنیادوں پر ان دعوتوں کو غیر شرعی کہا گیا ہے۔ ادروائز ولیمہ کوئی غیر شرعی نہیں ہوتا، اگر نکاح کے موقع پر کوئی 2-4 لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اس میں کھانا کوئی غیر شرعی نہیں ہوتا، لیکن جیسا کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ المعروف عرفاً کالمعروف شرطاً، جب ایک سسٹم خوشی سے دینے والے سسٹم صحیح، لیکن یہ اگر لازمی ہو جائے تو پھر شریعت اس کو شرط کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور اس لیے ساری کی ساری ناجائز ہیں۔ تو دیکھیے فقہا اور علماء کیا کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر دعوت دینے والا ظالم اور بدکار شخص ہے تو ایسے شخص کا حلال کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ مکتوبات شیخ ابراہیم سے ہے، تفصیلات پوری آپ ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے گا۔ پھر اسی مکتوبات شیخ الابراہیمی کے اسی بک میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی نے دعوت ولیمہ قبول کرنے کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں۔ غور سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ دعوت قبول، ہمارے لوگوں کو پیٹ بھرنے والی ہر حدیث کا حکم یاد ہے، لیکن ایسی دعوتوں کو ریجیکٹ کرنے کے جو احکام ہے وہ نہ سننا چاہتے نہ بات کرنا چاہتے۔ امام شافعی کے نزدیک دعوت ولیمہ قبول کرنا شرط ہے، لازمی ہے، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس دعوت میں صرف امیر نہ ہوں، غریب بھی بلائے گئے ہوں۔ دوسرا یہ کہ دعوت دینے والے کی کوئی غرض پوشیدہ نہ ہو، کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو اس کے پیچھے۔ تیسرا یہ ہے کہ داعی، غور سے سنیے، جس نے دعوت دی ہے وہ ظالم، فاسق، شریر، تکلفات کرنے والا اور فخر و مباحات کرنے والا، یعنی کہ دکھاوا کرنا، میرے پاس اتنے لوگ آئے تھے، میری اتنی لائٹنگ لگی ہے، میرے اتنا بڑا شادی خانہ ہے، اور شہر کے فلاں 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 لوگ آئیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں فخر و مباحات ہے۔ جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہاں کی دعوت قبول کرنا آپ کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور امام شافعی نے جو آخری شرط رکھی ہے کہ حرام مال سے اگر ضیافت کرنے والا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، ریجیکٹ کی جائے، دعوت کو اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب اس دور میں ایک کھانے پر، ایک بڑے عالیشان شادی خانے پر جہاں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کھانے کے ہوتے ہیں،
چند ایک لوگ حلال کی کمائی کھاتے ہوں گے، ہم کو پورا ان پر اعتبار ہے، لیکن سارے لوگ حلال کمائی سے اتنے لاکھ بے دردی سے خرچ کر سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اس میں حرام شامل نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پھر امام ابن تیمیہ اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جس کے اردو ترجمے کا پیش لفظ حضرت ابو الحسن علی ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک دعوت میں تشریف لے کے گئے احمد بن حنبل، جب انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کے لیے جو کرسیاں سجائی گئی ہیں ان پر چاندی کی سجاوٹ ہے، چاندی کی پرت لگائی گئی ہے، تو آپ نے کہا زی المجوس، زی المجوس، مجوس کہتے ہیں پرانے ایرانیوں کو جو آگ کی پوجا کرتے تھے، کہا کہ یہ مجوسیوں کی نقل ہے، اور آپ اس دعوت کا بائیکاٹ کر کے واپس آ گئے۔ یہ ایک اور جو اہم اس دور کی بڑی اہم شخصیت ہیں الشیخ ناصر البانی، یہ آداب الزفاف میں لکھتے ہیں کہ لا ندخل ولیمۃ فیہا طبل والمعزاف، یعنی کہ ہم کسی ایسے ولیمے کی دعوت میں شرکت ہی نہیں کرتے جس میں باجے ہوں، سارنگیاں ہوں، یا آج کے دور میں سمجھ لیں کہ جہاں پر موسیقی ہو، ناچ ہو، گانے ہوں، آرکیسٹرا ہو، کروکے ہو، کسی بھی قسم کی اس طرح گانے بجانے والی چیزیں ہوں، ایسی دعوت میں شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جانا قطعی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد دو اہم نام عصر حاضر کے، ایک تو جامع نظامیہ ہے۔ جامع نظامیہ کے ایک ہی فتویٰ 3 مفتی حضرات کے نام سے شائع ہوا ہے سیاست میں، تاریخیں پوری اس PDF میں آپ کو مل جائیں گی۔ مفتی خلیل احمد صاحب کے نام سے ایک بار شائع ہوا، ایک بار مولانا مفتی عبدالعظیم صاحب کے نام سے شائع ہوا، اور ایک بار مولانا شیر صاحب کے نام سے شائع ہوا۔ میں اس کی صرف اہم تحریر سنا دیتا ہوں جو فتویٰ ہے، آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں شائع ہو چکا ہے، کہ فرماتے ہیں تینوں مفتیان کرام کے دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت موقدہ ہے، بشرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس میں لغو لعب اور منکرات نہ ہوں، منکرات یعنی کہ سیدھے واضح حرام چیزیں نہ ہوں، تب دعوت ولیمہ قبول کرنا سنت ہے، ادروائز نہیں۔ یہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ حکم عام آدمیوں کے لیے ہے، اگر منکرات موقوف نہ کیے جائیں، ختم نہ کیے جائیں، کینسل نہ کیے جائیں، اگر کر دیے جائیں وہ تو کھانا جائز ہے، لیکن علماء اور مشائخین جو ہوں گے یا امت کے جو پیشوا اور قائد کہلاتے ہیں، یہ انہی کی تحریر پیش کر رہا ہوں، اگر منکرات کو بند کروانے پر ان کا کنٹرول نہ ہو تو ان کو چاہیے کہ فوری واپس پلٹ جائیں۔ علماء اور مشائخین اور قائدین اگر اس شادی میں ہونے والے منکرات کو روک نہیں سکتے تو فوراً واپس پلٹ جائیں، لیکن یہ حکم اس وقت کا ہے جب دعوت میں آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہاں پر منکرات ہو رہی ہیں، اور اگر ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس شادی میں جہیز ہے، اس شادی میں ناچ گانے ہیں، اس شادی میں فضول خرچیاں ہیں، اس شادی میں فخر و مباحث کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو ایسی جگہ پر جانا ان کے لیے ان کو شرکت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آخری جملہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دعوت فخر و مباحث یعنی کہ دکھاوا، لالچ، ریاکاری، اظہار شان و شوکت کے لیے ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ یہ ہے جامع نظامیہ کا فتویٰ۔ آخری میں فقیہ الازہر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے 2 فتوے ہیں جو آپ اس اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو فتویٰ ہے سلسلہ اصلاحی مضامین 77 کا، اور دوسرا فتویٰ ہے تعمیر حیات لکھنؤ اکتوبر 2019 میں شائع ہوا۔ اس میں واضح الفاظ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا، بلکہ میں آپ کو پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں، بہت اہم الفاظ لکھے ہیں کہ یہ رشوت ہے، چاہے وہ خوشی سے مانگا جائے، چاہے لڑکی کے لوگ اصرار پر دیں، کیونکہ معاملہ وہی ہے المعروف عرفاً، جو چیز خوشی سے ایک سسٹم بن جاتی ہے شریعت اس کو ایک شرط کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں 5% لوگ خوشی سے دیتے ہیں، ان کے پاس مال کہاں سے آ گیا نہیں معلوم، لیکن خوشی سے دیتے ہیں وہ لوگ، باقی کے لیے یہ جو ٹرینڈ بنتا ہے یہ شرط بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے 95% آپ کی قوم پوری کہیں گھر بیچ رہی ہے، کہیں سود پہ پیسہ لا رہی ہے، پوری کی پوری قوم غربت اور افلاس کا شکار ہے، تو اس کو رشوت تسلیم کیا جائے گا، اور رشوت کا دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام صورتیں خطاً ناجائز اور گناہ ہیں، ایسی صورت میں لڑکے والوں کے دعوت ساتھ جو لوگ آئے ہیں متعلقین، وہ بھی جانتے بوجھتے اس دعوت میں اگر شریک ہوتے ہیں تو یہ ناجائز ہے،
کیونکہ یہ فریقین یعنی دونوں پارٹیز کے حق میں رشوت دینا اور لینا ہے، اور شریک ہونے والوں کے حق میں بھی یہ رشوت کے حرام مال کھانے کے برابر ہے۔ اس سے بڑی دلیل نہ تو کوئی اور ہو سکتی ہے، اور جو شخص ماننا چاہے اس کے لیے یہ بہت ہے، جو نہیں ماننا چاہیے اس کے لیے پیغمبر بھی اگر آ جائیں تب بھی وہ غیر مسلموں کی دعوتیں کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، کھانے کھلانے سے باز نہیں آ سکتا۔ دوستو مختصر یہ ہے کہ شریعت میں ہر ایسی دعوت جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس میں شریک ہونا ایسی شریعت کے خلاف ورزی کرنے والوں کو انکریج کرنے کے برابر ہے۔ ایسے لوگ ہی گستاخ شریعت، گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جانے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں آپ ہی پوری قوم کی خدمت کے لیے، ہم کو آپ کی مدد کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ان کو لائک کیجئے۔ ہم ٹیلی گرام پر بھی اپنا چینل شروع کر چکے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر پہلے ہی سے ہمارے چینلز موجود ہیں۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو ہمارے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ملیں گی چینل لنک، اور اسکرین پر بھی جو لنک ہے اس لنکس پر جا کر ٹیلی گرام، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر آپ کو صرف فالو کرنا ہے، اور باقی ان چینلز پر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ایسا کریں گے آپ تو ہماری سوشیو ریفارم سوسائٹی کو بہت اس سے آپ اسٹرینتھ ملے گی، ہم آپ کی مزید خدمت کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔